بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، مصیبتوں کا، مشکلوں کا، آزمائشوں کا، ابتلاؤں کا دور ہے، مشکل حالات ہیں۔ پاکستان کے اندر جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لا قانونیت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، مہنگائی کا جن پورے زور و شور سے عوام پر پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ کسی بھی شعبہ زندگی کو آپ دیکھ لیں، کسی بھی شعبہ زندگی میں آپ چلے جائیں، آپ کو تباہی، بربادی اور کہیں سے بھی آپ کو امید نہیں نظر آتی۔ لیکن اس کے باوجود بحیثیت مسلمان ہم نے نہ تو کمزور ہونا ہے اور نہ ہی مایوس ہونا ہے، کیونکہ جس کا یہ یقین ہو کہ اس کا مالک، اس کا خالق اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، تو پھر یہ تعجب کی بات ہے کہ وہ مایوس بھی ہو، وہ نا امید بھی ہو۔ نا امیدی اور مایوسی یہ دونوں مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ ہاں، اہل اقتدار اور جو طاقت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنی طاقت اور اپنے اقتدار پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنے روابط پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنی دولت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن مومن جب اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ یقین کرتا ہے، تو یہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فرعون نے سال ہا سال تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں، جو نرینہ بچے پیدا ہوتے تھے، وہ قتل کیے جاتے رہے، کیونکہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ تمہاری حکومت ختم کرنے والا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو بالآخر تمہاری حکومت کو، تمہاری سلطنت کو، تمہاری طاقت کو چیلنج کرے گا اور تم کو ختم کر دے گا۔ اب کیا ہوا؟ کیا اللہ نے جو ارادہ کر رکھا تھا اور جو اللہ کا ارادہ تھا وہ پورا نہیں ہوا؟ طاقت دیکھی جائے، وسائل دیکھی جائیں اور اسباب دیکھے جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ چند ساتھی تھے، محض چند ساتھی تھے، وہ بھی اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے گھر میں پرورش کیا، فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک تختے پر سمندر میں بہا دیا، وہ تختہ تیرتا تیرتا فرعون کے گھر کے سامنے چلا جاتا ہے۔ اب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے ملازمین سے اس بچے کو گھر میں منگواتی ہیں، دونوں میاں بیوی کا پھر آپس میں کلیش ہوتی ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ شاید یہ وہی بچہ ہو جس نے مجھے چیلنج کرنا ہے اور جس نے میرا خاتمہ کرنا ہے۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ چلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ وہی بچہ ہے۔ ایک اس آزمائش تھی نا، ایک دو ایسی پلیٹیں لے لیں یا کچھ اس طرح کا، ایک میں آگ رکھتی اور ایک میں ہیرے جواہرات رکھتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ تو ہیروں کی طرف لے کر گئے تھے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگاروں پر رکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارے اپنی منہ میں ڈال لیے، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا اور ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار اور ساتھی بنایا۔ ٹھیک ہے، طاقتیں، حکومتیں، اقتدار، دولت، وسائل، ذرائع، روابط یہ معنی نہیں رکھتی۔ اللہ نے کیا ارادہ کر رکھا ہوتا ہے یہ چیز معنی رکھتی ہے۔ اب ہم اللہ کے ارادے سے واقف نہیں ہیں کہ اللہ نے کیا ارادہ کر رکھا ہے، لیکن ایک بات اللہ رب العزت نے واضح کر دی کہ میں حق کا ساتھی ہوں، میں سچ کا ساتھی ہوں۔ جو میرے راستے میں میرے راستے پر چلے گا میں اس کا ساتھی ہوں۔ تو فرق صاف ظاہر ہو گیا۔ آج کے اس دور میں اتنا مشکل ہو گیا ہے اس بات کو سمجھنا کہ حق اور سچ کدھر ہے، جھوٹ اور فریب کدھر ہے۔ یقین جانیں، موجودہ یہ جو ہمارے پاکستان میں مین سٹریم میڈیا ہے، انہوں نے اس قدر غلاظت مچا رکھی ہے کہ عوام کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، ہماری جوڈیشری کیا کر رہی ہے، ہماری پولیس کیا کر رہی ہے، ہم لوگ خود کیا کر رہے ہیں۔
کسی کو پتہ نہیں چل رہا. لیکن ایک بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے اور لا اینڈ آرڈر یعنی قانون کی حکمرانی لازم ہے کہ مخلوق یعنی جو عوام ہے اس تک اس کے حقوق کو بطریق احسن پہنچایا جا سکے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہو جائے. کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, کوئی پاورفل ہے کوئی کمزور ہے, کوئی کسی بڑے عہدے پر ہے کوئی دولت مند ہے, کسی کے ذرائع کسی کا قبیلہ بڑا ہے, سب ایک قانون کے نیچے آ جائیں, یعنی شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ آ جائیں. اب کچھ مفاد پرستوں کو یہ چیز سور نہیں کرتی. بڑا آسان تھا جیسے عمران خان کو نکالا تھا, ملک میں ایسی اصلاحات کی جاتی کیونکہ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دینا. تو ایسی اصلاحات کی جاتی جن کے ذریعے عوام عمران خان کی محبت دلوں سے نکال دیتی. وہی پروگرامز لانچ کیے جاتے, لوگوں کو عزت و توقیر دی جاتی, لوگوں کو صحت و صفائی کی سہولتیں دی جاتی, لوگوں کو ایجوکیشن کے معاملے میں زیادہ اچھی سہولتیں دی جاتی, ملک میں انفراسٹرکچر کے جو منصوبے ان پر تیزی سے کام کیا جاتا, جو بیرونی تجارت ہے ہماری اس کا حجم بڑھایا جاتا, ایکسپورٹ کو بڑھایا جاتا, امپورٹ کو کم کیا جاتا, معیشت کو تگڑا کیا جاتا. لیکن یہ سب کچھ اگینسٹ ہوا ہے, الٹ ہوا ہے, اور کچھ لوگوں کو یہ سوٹ کرتا ہے. عوام کو روٹی نہ ملے, عوام کی عزت نہ ہو, عوام کو جیلوں میں ڈالو, عوام کے گھروں میں گھسو, ان کی عورتوں کو اٹھاؤ, ان کے بچوں کو اٹھاؤ, جیلوں میں ڈالو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف کچھ لوگوں کو اسی چیز کا بینیفٹ ملتا ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو ہماری طاقت بھی قائم رہے گی, ہم لوگ عوام پر حکمرانی کر سکیں گے. اگر ہم نے عوام کے دلوں میں اپنی محبت جگا لی تو ہو سکتا ہے کہ عوام ہمیں چھوڑ دیں. کن خام خیالیوں میں گم ہیں آپ لوگ. بھلا طاقت سے بھی آپ کسی قوم کو مغلوب کر سکتے ہیں, کسی قوم پر حکمرانی کر سکتے ہیں؟ نہیں. حکمرانی کرنی ہے تو دلوں پر کریں, دلوں پر حکمرانی کریں, دلوں کو جیتیں. عوام کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہمارے حکمران ہمارا خیال رکھنے والے ہیں, ہماری عزت و توقیر کا خیال رکھنے والے ہیں, ہماری صحت و عافیت کا خیال رکھنے والے ہیں, ہماری تعلیم کا خیال رکھنے والے ہیں, ہماری عزت و وقار کا خیال رکھنے والے ہیں, ہماری جغرافیائی اور ہر طرح کی سرحدوں کو دیکھنے والے ہیں, ان کا پہرا دینے والے ہیں. تو عوام کو کیا چاہیے؟ اور مہنگائی کم کریں, عوام آپ سے محبت کرے گی. ایسے ذرائع ایسے طریقے اختیار کریں کہ عوام آپ سے محبت کرے. عمران خان کسی کا رشتہ دار تھوڑا ہی ہے, لیکن عمران خان کے اگر پیچھے لوگ ہیں تو اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہیں جس کی آپ لوگ نفی کر رہے ہو. یعنی آپ لوگوں کو یہ آتا ہے کہ ڈنڈا پکڑو, لوگوں کے گھروں میں گھسو, لوگوں کو مارو. تو ایسے حکومت چلنے والی نہیں ہے, بھلے وہ کوئی بھی ہو. پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں نے 16 مہینے زور لگا کے دیکھ لیا, ووٹ بینک بڑھ گیا, ادھر سے پی ڈی ایم کا سب کا ووٹ بینک ختم ہو گیا. اب صرف ایک چیز سے کہ الیکشن میں جاتے ہیں تو پکی ہار نظر آتی ہے, مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کرنے کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ دھونس دھمکی سے, دھاندلی سے, زور زبردستی سے لوگوں کو غلام بنا لو گے. ایسا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, فرعون کا حال, یعنی یہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکھنے سے, سننے سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ نے یہ نشانیاں رکھی, فرعون کو نشان عبرت بنا دیا. آج بھی مصر کے ایک میوزیم میں پڑا ہوا ہے, پوری دنیا سے لوگ آ کے اسے دیکھتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ جب آپ اللہ کی طاقت صرف اللہ کے لیے, حکمرانی صرف اللہ کے لیے, فخر و تکبر صرف اللہ کے لیے. بندوں نے جب بھی تکبر کیا ہے, فخر کیا ہے, طاقت کا بے جا استعمال کیا ہے, تو بندے نے اس تو نابود ہوئے. وہ کسی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس قوم کے کسی چرواہے کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام, یہ بھی آزمائش تھی, حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قوم کے کسی چرواہے بچے کے پاس تھے.
اور کہنے لگے کہ بتاؤ جبرائیل اس وقت کہاں ہے. تو اس بچے نے زمین پر کچھ لکیریں کھینچی اور اس نے کچھ تھوڑی دیر تک حساب لگانے کے بعد بچہ کہنے لگا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نہ تو اس وقت آسمان پر ہے کسی بھی آسمان پر، اور نہ ہی زمین پر ہے، کسی اور ایریے میں نہیں ہے، یا تو تم جبرائیل ہو یا پھر میں ہوں. تو اللہ رب العزت نے اسی وقت اس قوم کو غرق کر دیا تھا. تو جب طاقت حد سے بڑھ جاتی ہے، جب جبر حد سے بڑھ جاتا ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر وہ مٹتا ہے. اللہ میرے ملک کا، میرے ملک کے اداروں کا، میرے ملک کی عوام کا حامی ناصر ہو. اللہ رب العزت اس ملک میں امن و امان کو برقرار رکھے. سب لوگ اپنے گھروں میں امن و امان سے رہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو. ادارے اپنا کام کریں، عوام اپنا کام کریں، ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے. تو میرے خیال میں کوئی وقت نہیں لگے گا ہم کو دنیا کی قوموں میں اپنا مقام حاصل کرنے میں. صرف کیا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور ہر بندہ خالص ہو جائے. اپنے بچوں سے نہیں، قوم کے بچوں کا بھی خیال رکھے. جب اللہ نے آپ کو ان عہدوں پر، ان مناصب پر، ان بڑے بڑی پوسٹوں پر آپ کو تعینات کروایا ہے، تو آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. آپ صرف اگر اپنے ہی بچوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور قوم کے بچوں کو آپ ذلیل و خوار کرتے رہیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ملک ترقی کر جائے گا، ملک میں خوشحالی آ جائے گی، ملک میں بہتری آ جائے گی؟ نہیں. سارے قوم کے بچے آپ کے بچے ہیں، آپ اسی قوم میں سے ہیں، آپ باہر سے نہیں آئے گے. کیا ہم کسی اور ملک سے لائیں گے وہ لوگ جو اس ملک میں آ کر چیزوں کو ٹھیک کریں گے؟ نہیں، چیزوں کو ٹھیک کرنے والے بھی آپ ہی لوگ ہیں. تو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز پاکستان بہت جلدی سے، بہت تیزی سے آگے بڑھ جائے گا. ورنہ یہ اصول طے ہے، یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب قومیں کسی ایسے چیز کا شکار ہو جاتی ہیں جو آج کل زور زبردستی، طاقت، دھونس، دھاندلی، بے ایمانی، جھوٹ، فراڈ کا شکار ہو جاتی ہیں، تو پھر وہاں پر خیر نہیں آتی، پھر وہاں پہ فساد آتا ہے، پھر وہاں پہ تکلیفیں آتی ہیں، پھر وہاں پہ مصیبتیں آتی ہیں، پھر وہاں پہ عذاب آتے ہیں. اللہ رب العزت مجھ سمیت میرے پاکستانیوں کو، میرے ملک کو، میرے ملک کے اداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. سوچئے گا ضرور کہ ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ اپنے ہی لوگوں سے دشمنی مول لینی ہے، اپنے ہی لوگوں کو ٹارچر کرنا ہے، اپنے ہی لوگوں پر مصیبتیں ڈالنی ہیں، یا ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ جس میں عوام اور تمام ادارے مل کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ادا کریں، اپنا کردار ادا کریں. آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ.